السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ مولا تبارک و تعالی نے ماہ سیام ہمیں عطا فرمایا، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی اس میں کی جانے والی تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، آمین۔ الحمدللہ۔ ماہ رمضان المبارک میں آپ تمامی حضرات نے ہمارے فرزند محمد مزمل برکاتی کہ وقتاً فوقتاً آتے رہیں اور کچھ اہم باتیں، معلوماتی باتیں، کبھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، کبھی نعت رسول، یا اس طریقے سے کچھ نہ کچھ باتیں آپ تک پہنچاتے رہے، پیغامات لے کر آتے رہیں، اور الحمدللہ آپ تمامی حضرات نے بھی خوب بچے کو دعاؤں سے نوازا۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العظیم آپ آئندہ بھی اس طریقے سے بچے کو دعاؤں سے نوازتے رہیں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو دین کا بہترین عالم بنائے، سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے، اور اسی طریقے سے دین وطن کی خدمت کی مولا توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ بہت ساری باتیں اور ایک جذبہ لے کر یہ روزانہ کچھ نہ کچھ سوالات گھر پہ پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ بابا یہ ایسا کیوں، ہم ایسا کریں تو ایسا کیوں۔ تو آج ہم اسی طریقے سے بیٹھ گئے، کہا کہ بہت ساری باتیں ہم آپ سے پوچھتے رہتے ہیں، بابا کچھ سوالات ہیں میرے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ پوچھ لیں، عید کا ایک خوشی کا موقع ہے جس میں ہم اپنے ناظرین کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ تو کیا پوچھنا چاہ رہے تھے آپ؟ بابا ایک سوال ہے، جی۔ رمضان شریف میں لوگ نماز پڑھتے ہیں اور رمضان شریف جانے کے بعد لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو کیا رمضان شریف میں ہی نماز فرض ہے؟ اچھا، بڑا اچھا سوال پوچھا۔ آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے آپ سوالات پوچھتے ہیں، اور گھر پہ بھی جس طریقے سے آپ سوالات پوچھتے رہتے ہیں، تو رمضان شریف میں لوگ نماز پڑھتے ہیں اور رمضان شریف کے بعد نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور آپ کا سوال تھا کہ کیا رمضان شریف میں ہی نماز فرض ہے؟ تو دیکھو ایسا نہیں ہے۔ ہر مومن مسلمان، مرد ہو چاہے عورت، عاقل و بالغ ہے تو اس پر نماز فرض ہے۔ رمضان شریف میں ہی فرض نہیں ہے، بلکہ رمضان شریف کے بعد بھی جب تک کہ زندگی ہے نماز پڑھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، بندگی کرنی ہے، نماز کسی پر معاف نہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کے لیے بڑی فضیلت بھی آئی ہے، اور جو نماز چھوڑ دیتا ہے یعنی نہیں پڑھتا تو یاد رکھیں اس کے لیے بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ اس لیے نماز کو ادا کرتے رہنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ماہ رمضان کے بعد نماز نہیں پڑھتے ہیں، میں ان سے بھی کہوں گا کہ وہ لوگ ماہ سیام میں جس طریقے سے عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، رمضان شریف کے گزر جانے کے بعد بھی ایسے ہی عبادت اور بندگی کریں۔ دیکھیں ایک حدیث شریف میں آپ کو بتاؤں، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کے راوی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم لوگوں میں سے کسی کے دروازے پر نہر جاری ہو اور اس میں دن میں 5 مرتبہ وہ غسل کریں تو کیا اس کے بدن پہ کوئی محل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دن میں 5 مرتبہ کوئی غسل کریں تو اس کے بدن پہ محل کیسے باقی رہے گا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ بس یہی 5 نماز پڑھنے والوں کی مثال ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے، تو اس کے سبب، نماز پڑھنے کے سبب اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اب آپ سوچو کہ اگر نماز پڑھیں گے، فجر پڑھیں گے، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، اس طریقے سے اگر پڑھتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دے گا۔ تو نماز صرف ایسا نہیں کہ رمضان شریف میں پڑھنا اور رمضان شریف گزر جانے کے بعد ہم نماز کو چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ رمضان شریف کے بعد بھی نماز ہم پر ضروری ہے، ہم کو پڑھنا ہے۔ شیطان تو بہکانے کی کوشش کرے گا، نماز مت پڑھو، مگر شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا، نماز پڑھنا، ٹھیک ہے؟
اور قرآن مقدس یہ بھی رمضان شریف کے اندر لوگ خوب پڑھتے ہیں، مگر رمضان شریف کے رخصت ہونے کے بعد قرآن مقدس کو گویا کہ اوپر ایک طاق پہ رکھ دیتے ہیں، اب اس کو کھولتے ہی نہیں ہے، پورا سال گزر جاتا ہے اس کے بعد. تو ایسا نہیں کرنا، بلکہ قرآن مقدس کی تلاوت بھی ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، روزانہ پڑھنا چاہیے. تھوڑا پڑھیں مگر روز پڑھیں. پتہ ہے آپ کو، میں نے آپ کو ایک حدیث شریف بتائی تھی اور یاد بھی کرایا تھا کہ قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کی فضیلت کیا ہے. یاد ہے آپ کو وہ حدیث شریف؟ بتائیے کیا، کون سی حدیث شریف تھی؟ جی بابا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے تو وہ قرآن شریف پڑھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے تو کیا کرنا ہے؟ قرآن مقدس کی تلاوت. تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مقدس کی تلاوت کریں، ہر وقت تلاوت کریں، تھوڑا پڑھیں مگر روز پڑھیں گے انشاءاللہ. بابا، رمضان شریف میں لوگ ایک دوسرے کو کھانا دیتے تھے، تو کیا رمضان شریف میں ہی دینا چاہیے؟ نہیں بیٹا، ایسا نہیں ہے. رمضان شریف کے ساتھ ساتھ ہر وقت لوگوں کی مدد کرنا چاہیے، بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے. حدیث مبارکہ میں اس حوالے سے بات بھی آئی ہے اور یہ کامل ایمان کی علامت بھی بتائی گئی. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ وہ شخص کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے. تو رمضان شریف کے اندر تو لوگ ایک دوسرے کو کھلاتے تھے، مگر رمضان شریف کے رخصت ہونے کے بعد بھی ہم اپنا معمول بنائیں، دیکھیں کہ ہمارا پڑوسی بھوکا تو نہیں ہے، ہمارا پڑوسی جو ہے اس کے پاس کھانا ہے یا نہیں ہے. اس طریقے سے دیکھیں اور اپنے یہاں پر اگر کھانا بنتا ہے تو ان کو بھی بھیجنا چاہیے. یہ کوشش کریں اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو. اگر اس طریقے سے ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں، کھانا دوسروں کو اگر پہنچاتے ہیں تو کامل ایمان والوں کی علامت بیان کی گئی ہے. تو انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. اور جس طریقے سے ماہ رمضان میں یہ سلسلہ جاری تھا، رمضان شریف کے بعد بھی نماز بھی پڑھیں گے، قرآن شریف کی تلاوت بھی کریں گے، ذکر و اذکار بھی کریں گے اور کھانا بھی کھلائیں گے. انشاءاللہ کریں گے نا، انشاءاللہ عز و جل. تو اس چیز کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز پڑھنے، تلاوت کلام کرنے، ذکر و اذکار کرنے اور لوگوں کی مدد کرنے، لوگوں کو کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آپ تمام حضرات کو ہماری جانب سے بہت بہت عید مبارک ہو. دعاؤں کی گزارش ہے آپ تمام حضرات دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.